کیونکہ شادی کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا اجر و ثواب بڑا بلند ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال جب خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا؟ انہوں نے اپنا مقام بتایا۔ پوچھا گیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ کہا حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ نے مجھ سے بھی 3 درجے اوپر مقام عطا فرمایا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے شادی نہیں کی تھی، انہوں نے شادی کی تھی۔ یعنی مطلب یہ تھا انہوں نے شادی کی، بیوی بچوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، تو اگرچہ میں نے خوب عبادت کی لیکن شادی کی تکلیفوں میں جو آتی ہے اجر و ثواب ملتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ اجر مجھ کو نہیں مل پایا۔ اور حضرت بشر حافی سے ایک بار کسی نے خواب میں پوچھا تھا کہ یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے 70 بلند درجے عطا فرمائے، لیکن شادی شدہ لوگوں کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ بتاؤ اتنے بڑے پائے کہ اللہ کے ولی ہے، فرماتے شادی شدہ لوگوں کے مقام تک میں نہیں پہنچ پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کیا ہوا بندہ جو اپنی بیوی بچوں کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، عبادت کے باوجود بھی وہ بندہ جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے عابد تھے، ان کی بیوی کا جب انتقال ہوا، خواب میں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اس کی عبادت پہلے نیک لوگوں کے ساتھ اوپر آتی تھی اب نہیں آتی ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس کی بیوی اس کو ستاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی کا جب سے انتقال ہوا ہے وہ مقام اس کا باقی نہیں رہ گیا۔ انہوں نے سنا، پہلے تو شادی کرنے سے منع کرتے تھے، بیدار ہوئے تو کہا جلدی سے میرا نکاح کر دو۔ کہا کیوں؟ بولے آج مجھے پتا چلا ہے کہ عبادت میں بندہ وہ مقام نہیں پا پاتا ہے جو بیوی بچوں کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو حضرات مکرم، جب اسلام کی ایسی ستری تعلیمات ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم بیوی کی معمولی باتوں پہ اگر چلے جائیں تو پھر یہ کتنی تکلیف کی چیز ہے۔ اور میں کہتا ہوں قرآن مقدس میں کتنی